رمضان شریف کے جو فضائل ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ خود اس کو ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ فضائل رمضان بیان کرنا تو یہ خود آقا کریم علیہ السلام کی سنت طیبہ ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایک مرتبہ آقا کریم علیہ السلام کی خدمت اقدس و انور میں حاضر ہوئے اور عرض کی، اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے کسی عمل کا حکم ارشاد فرمائیے کہ جس کو میں کروں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ، فرمایا روزے کو لازم پکڑو چونکہ اس جیسا کوئی اور عمل نہیں ہے۔ انہوں نے پھر عرض کیا کہ اس کی تعمیل ہوگی، حضور کچھ اور ارشاد فرمائیے۔ رحمت عالم علیہ السلام نے پھر یہی حکم ارشاد فرمایا۔ انہوں نے تیسری مرتبہ پھر عرض کی، نبی پاک علیہ السلام نے پھر یہی ارشاد فرمایا کہ روزے کو لازم پکڑو، روزے جیسی اور کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ نسائی شریف کتاب الصیام حدیث نمبر 2220 اس کے اندر نبی پاک علیہ السلام نے یہ بات جو محدثی نے لکھی ہے، اس کے اندر مفہوم ہے۔ اور یہی بات ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا، اگر میری امت کو یہ پتہ چل جائے کہ رمضان کیا ہے تو فرمایا یہ پورا سال تمنا کریں کہ رمضان ہی رہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یہ آقا کریم علیہ السلام نے اپنے فرامین میں اس کو واضح فرما دی۔ اچھا، پھر صرف یہاں تک نہیں، میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ، فرمایا جب رمضان شریف تشریف لاتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب النار، اور فرمایا کہ جو جہنم کے دروازے ہیں وہ بند کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد فرمایا وصدفت الشیاطین، اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ یہ رمضان شریف کے فضائل ہیں، اور یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک نیکیاں کرنے کا ہمیں سیزن اور موقع فراہم کیا گیا، اور دوسرا جو نیکیوں سے روکنے والا سب سے بڑا ہمارا دشمن ہے اس کو باندھ دیا گیا ہے۔ یعنی اگر شیطان بندھا ہوا ہے جس نے وسوسے اور خیالات اور یہ ہمیں اس نیکی سے روکنا ہے، وہ بندھا ہوا ہے، اور پھر ہمیں اتنا بڑا مہینہ عطا کیا گیا کہ جس میں ایک نفل بھی پڑھیں تو اس کا ثواب فرض کے برابر ہو جائے، اور اگر فرض پڑھیں تو اس کا ثواب 70 فرائض کے برابر ہو جائے۔ اگر پھر بھی کوئی بندہ سستی کرتا ہے تو میرا خیال یہ سوالیہ نشان تو ہے اس کے لیے۔ اللہ کریم ہم سب کو اس رمضان کی برکات عطا فرمائے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، صوموا تصحوا، فرمایا لوگوں روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ۔ اب یہ ایک حدیث پر اگر کلام کیا جائے تو سارے مسائل ہمارے حل ہو سکتے ہیں، اور یہ جدید ریسرچ کے مطابق حضرت حافظ صاحب یہ ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ واقعتاً جب رمضان آتا ہے تو اس وقت مریضوں کی مرض میں بھی کمی آ جاتی ہے۔ ہمارے پاس جو مریض آتے ہیں ان میں کمی آ جاتی ہے، یعنی روزے بندے کو صحت دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں کئی اس لیے روزہ نہیں رکھتے کہ شاید ہماری صحت میں کوئی خرابی نہ پیدا ہو جائے۔ بڑے بڑے ایسے، بلکہ یہاں تک کہ شوگر پیشنٹ جو ہوتے ہیں، بلڈ پریشر کے پیشنٹ جو ہوتے ہیں، وہ بھی جب روزہ رکھتے ہیں تو روزہ ان کے لیے صحت کی خرابی کا سبب نہیں بنتا بلکہ صحت کا سبب بن جاتا ہے، صحت کی بھی صحت کا سبب بن جاتا ہے۔ تو اس واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ رکھو اور صحت مند ہو جاؤ۔ بلکہ ایک حدیث شریف میں یہاں تک ہے فرمایا اغزو تغنمو، فرمایا جہاد کیا کرو، غزووں پہ نکلا کرو اور مال غنیمت حاصل کیا کرو، روزہ رکھو اور صحت مند ہو جاؤ۔ اور پھر ایک حدیث شریف میں فرمایا سافرو تستغنو، فرمایا سفر بھی کیا کرو اللہ تمہیں غنی کر دے گا۔ اور اس سفر سے مراد سفر تجارت بھی ہے اور دین کے اسفار بھی ہیں۔ یہ جتنے دینی اسفار کرتے ہیں دیکھیں جو بھی ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں۔ حضرت شاہ صاحب ابھی تازہ واپس آئے ہیں بیرون ملک دورے سے، تو اللہ رب العزت غنی بھی کرتا ہے، اور پھر بندہ مختلف دنیا کی سیر بھی کرتا ہے، سیاحت بھی کرتا ہے، اور اس کے بعد بندے کے جو دماغ کے دریچے ہیں وہ بھی کھلتے ہیں، اور مختلف اللہ کی جو قدرت کے نظارے ہیں، مشاہدے، وہ بھی دیکھتا ہے، اور اللہ کی قدرت پر بندے کا یقین بھی مکمل ہوتا ہے۔ بلکہ یہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، ایک شخص نے عرض کی میرے آقا یہ بتلائیے، اگر میں یہ گواہی دوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور اگر میں یہ گواہی دوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آخری رسول ہیں، اور اس کے بعد میں نماز پڑھوں، پھر اس کے بعد میں زکوٰۃ ادا کروں، پھر میں روزہ رکھوں، اور رمضان کی راتوں میں قیام کروں، یا رسول اللہ یہ بتائیے میرا شمار کن میں ہوگا؟ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا تیرا شمار صدیقین میں ہوگا اور شہداء میں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا۔ یہ صحیح ابن حبان حدیث نمبر 3429 کے اندر یہ مفہوم موجود ہے۔ آخری حدیث شریف میں گزارش پیش کروں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا اسلام کے 3 کڑے ہیں، 3 اساسی چیزیں ہیں، بنیادی چیزیں جن پر اسلام کی بنیاد ہے۔ فرمایا اس میں سے اگر کسی بندے نے کسی ایک کو بھی ترک کر دیا
یہ آقا کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں. تو فرمایا وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا اور فرمایا اس کا خون حلال ہو جائے گا. یہاں تک اتنی بڑی وعید نبی پاک علیہ السلام نے فرمائی. پوچھا گیا حضور وہ کیا ہیں؟ فرمایا ایک کلمہ توحید ہے، دوسرا نماز ہے اور تیسرا روزہ ہے. ہمارے جتنے حاضرین ہیں اور ناظرین ان سب کو چاہیے کہ اس بات پر آپ غور کریں کہ رمضان شریف کی کتنی بڑی فضیلت ہے. یہاں تک آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے. آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فرمایا جس نے رمضان شریف کا روزہ رکھا ایمان اور احتساب، ایمان کی حالت میں، آسان ترجمہ کر لیتے ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دے گا جو پیچھے ہو چکے. اچھا اسی طرح فرمایا، یہ ایک ہی حدیث شریف میں ہے، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم. فرمایا جس نے رمضان میں قیام کیا، پہلے روزہ رکھا اب قیام کیا. تو یہاں پر وہ لوگ جو قوم کا یہ ذہن بناتے ہیں کہ تراویح کوئی شے نہیں ہے یا یہ کہہ دیتے ہیں کہ نفل فالتو چیز ہے، ان کو سوچنا چاہیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو قیام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بھی پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے. بلکہ اسی حدیث کا آخری لفظ ہے، فرمایا من قام لیلۃ القدر. فرمایا جو لیلۃ القدر کا قیام کرتا ہے اللہ اس کے بھی پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے. رمضان کے بے شمار فضائل ہیں، یہ چند احادیث میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں. قرآن سے بھی ملاتا ہے ہمارا